بخاری شریف دی حدیث پاک اور نمبر کی ہے دونوں دا شان ہے. اے اندر اہل بیت بھی شان ہے, اے اندر صحابہ بھی شان ہے. مولا علی دا بھی ذکر ہے, ابوبکر صدیق دا بھی ذکر ہے. حدیث نمبر یاد کر لو 37 بار بخاری 37 بولو 37 حدیث پاک کی ہے. حضرت سیدہ زہرا پاک نے جدوں سوال کیتا ابوبکر صدیق دے سامنے فدق دا, ابوبکر صدیق جواب دیندے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ. رسول اللہ نے فرمایا ہماری وراثت نہیں ہوتی, جو چھوڑے وہ صدقہ ہوتا ہے. بولو کیا ہوتا ہے؟ یہ حضرت مولا علی کے سامنے بیان ہو رہی ہے. توجہ فرمائے, مولا علی موجود ہے, مولا علی موجود ہے. سنو آگے سے جناب ابوبکر صدیق کیا کہتے ہیں آپ نے فرمایا انما یاکل آل محمد من هذا المال یعنی مال اللہ لیس لهم ان یزیدوا علی الماکل. بالکل آل محمد رسول اللہ کا گھرانہ اس مال سے جس طرح پہلے کھاتا تھا اب بھی اسے ملتا رہے گا, اب بھی اسے ملتا رہے گا. جو رسول اللہ دیتے تھے میں ابوبکر بھی دیتا رہوں گا. ان کو بالکل بے تعلق نہیں کیا جا سکتا, ابوبکر بھی دے گا, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کسی کی ملکیت وراثت نہیں ہو سکتی. وجہ کیا ہے؟ ابوبکر صدیق کہنے لگے وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِّن صَدَقَاتِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا آمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی وجہ یہ ہے میں ڈرتا اس وجہ سے ہوں, اس بات سے ہوں کہ میں کہیں رسول اللہ کے طریقے کو بدل نہ دوں. میں رسول اللہ کے طریقے کو نہیں بدل سکتا, جیسے رسول اللہ کرتے تھے ابوبکر بھی ویسے ہی کرتا رہے. اب جو سنت رسول کو سمجھتے ہیں انہوں نے ابوبکر صدیق کی یہ بات کو سنا نا تو انہوں نے یہ نہیں کہا نہیں حق کھا گئے, انہوں نے یہ نہیں آکھیا مولا علی شیر خدا سامنے نے آپ کی فرماندے نے. سنو بخاری شریف ہے, یہ پوری پڑھا کرو. آپ نے فرمایا فتشہد علی, مولا علی نے گواہی دی سن کے. ابوبکر صدیق نے جو بیان کیا مولا علی نے اس کی تصدیق فرمائی. الفاظ سنیں علی پاک کے کیا ہے, فرمایا ثم قال, پھر مولا علی نے فرمایا انا قد عرفنا یا ابا بکر فضیلتک, اے ابو بکر بے شک ہم تیری فضیلتوں کو جانتے ہیں, اے ابو بکر ہم تیری فضیلتوں کو جانتے ہیں. وذکر قرابتہ من رسول اللہ, مزید ان کی شانیں حضرت مولا علی نے ابوبکر صدیق کے سامنے بیان فرمائی. جب حضرت علی خاموش ہوئے اب ابوبکر صدیق حضور کے اہل بیت کی شان بیان کرتے. سنیے یہ ہے محبت. رب نے فرمایا رحماء بینہم, اسی مقام پر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ, اگر رسول اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو حضور کے اہل بیت کو راضی کرو. یہ امت کو سبق دینے والے ابوبکر صدیق ہیں, کہہ رہے ہیں رسول اللہ کے اہل بیت کو راضی کر لو. اب دیکھیے یہاں مولا علی کے سامنے ابوبکر صدیق کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم ہے جس ذات قبضہ قدرت وچ ابوبکر دی جانے, لقرابۃ رسول اللہ احب الی ان اصل من قرابتی, اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میری جان ہے, مجھے رسول اللہ کے رشتہ دار قرابت دار اتنے پیارے ہیں اتنے اپنے رشتہ دار بھی پیارے نہیں ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ ابوبکر صدیق. کس جگہ کہہ رہے ہیں؟ مولا علی کے سامنے کہہ رہے ہیں. علی پاک نے نہیں کہا نہیں ابوبکر ایسی بات نہیں ہے تو اپنی بات نہ, بلکہ انہوں نے کہا فتشہد علی, علی پاک نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہو. اس وجہ سے اللہ نبی کے صحابہ سب کی شان ہے, اہل بیت صحابہ کے سب کی شان ہے. اللہ نبی کے صحابہ سب صحابہ نبی پر فدا ہے, ان میں ابوبکر ہے اور عمر ہے, سب پڑھئے ان میں ابوبکر ہے اور عمر ہے, ان میں عثمان ہے اور مرتضیٰ ہے, ان میں ابوبکر ہے اور عمر ہے, ان میں عثمان ہے اور سارے فرقے جہنم کے فرقے, سارے رستے ہیں دوزخ کے رستے, پر اہل سنت ہیں جنت کے راہی, اہل سنت ہیں جنت کے راہی. کیوں بھئی بات کیا ہے, دلیل کیا ہے ان کے پاس؟
خاص اہل سنت ہیں جنت کے راہی، کیونکہ آل و اصحاب سب رہنما ہیں، آل و اصحاب سب رہنما ہیں، اللہ اللہ نبی کے صحابہ سب صحابہ نبی پر۔ دعا ہے اللہ رب العزت میری آپ کی سب کی حاضری قبول فرمائے، ہم سب کو حضور کے آل آثار کی سچی غلامی نصیب فرمائے، ہمیشہ ہماری نسلوں کو عقیدہ اہل سنت پہ قائم رکھے۔ وما علیہ